میرے بھائیوں، آپ کے والد محترم ایک دفعہ روزہ رکھا ہوا تھا، دریائے دجلہ کے کنارے آپ چل رہے تھے، چلتے چلتے افطاری کا وقت ہو گیا، پانی کے اوپر تیرتا ہوا ایک بڑا خوبصورت سیب آیا، آپ نے وہ سیب پکڑا، افطاری کا وقت ہو گیا، جناب نے اس سیب کے ساتھ افطاری کر لی۔ جب افطاری کر لی تو دل میں خیال آیا کہ میں تو اس سیب کا مالک نہیں تھا، میں نے یہ سیب کیوں کھا لیا؟ اور اگر میں نے کھا لیا ہے تو مجھے سوچنا ہوگا کہ یہ سیب کس کا ہے، اس سے جا کے معافی مانگنا ہوگی۔ یعنی ہم صرف واقعات سنتے ہیں، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے دریا میں تیرتا ہوا سیب پکڑا اور پکڑ کر کھا لیا۔ سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ دریا میں آتا ہوا سیب پکڑا اور پکڑ کر کھا لیا۔ آج یار ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کتنے بھائی ہیں جو اپنے بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ دھوکہ کیا اور دھوکہ کر کے زمینیں اپنے نام لگوا لی۔ ہم اگر 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں اور حضور غوث اعظم کے نام کی 11ویں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس چنے والی دیگ پکا لی اور باقی سارا کام ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ اسلام قطر اس بات کا درس نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں پریشان ہوں کہ میں نے سیب کھا لیا، اس کا مالک کون ہے؟ اور میں اور آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم کہتے ہیں مال آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی تو گزر جانی ہے، کل کو قبر میں جا کے ہم نے حساب دینا ہے کہ مال کہاں سے لیا تھا۔ آپ اس بات کو سوچتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے کنارے چلتے گئے، سفر لمبا ہو گیا، دیکھا کہ ایک باغ دریائے دجلہ کے کنارے ہے اور اس کے اوپر پھل بھی لگے ہیں، اور سمجھ لیا کہ یہ باغ، یہ سیب اسی باغ کا تھا۔ آپ نے اس مالک کو ملے، اور جو مالک تھے وہ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ جا کے کہا کہ حضرت میں نے غلطی سے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، میرے لیے کوئی معافی ہے تاکہ میرا حق مجھے معاف کر دیا جائے؟ تو آپ چونکہ صاحب نظر تھے، انہوں نے سوچا کہ اس دور کے اندر ایسا نوجوان جو ایک سیب کھا کر اتنا سفر کر کے آیا ہے تاکہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹے، ایک شرط پہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ پوچھنے لگے کہ کون سی شرط ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے سیب کھایا ہے، 12 سال میرے باغ میں میری خدمت کرنی پڑے گی۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر حقوق العباد کے اندر کوئی کمی ہو جائے تو اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک وہ خود بندہ معاف نہ کرے۔ حقوق اللہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ جس کے ساتھ نا انصافی کی ہوگی، جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اسی کو میرے بھائیوں اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا 12 سال خدمت کرنا پڑے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ دنیا میں خدمت کر لیتا ہوں، میرے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے۔ 12 سال خدمت کرتے رہے۔ جب 12 سال مکمل ہو گئے تو عرض کیا کہ حضور میرے 12 سال مکمل ہونے والے ہیں، آپ شفقت فرمائیں اور مجھے واپس جانے دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے آپ کے 12 سال تو پورے ہو گئے ہیں، ایک شرط میری اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا بتائیں وہ کون سی شرط ہے؟ چونکہ میں معافی لینے کے لیے آیا ہوں، جب بندہ معافی مانگنے چلا جائے تو پھر ضد اور اکڑ کیا؟ آپ نے فرمایا بتائیں۔ وہ فرمانے لگے کہ اے بیٹے میری ایک بیٹی ہے جو زبان سے بول نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ سے پکڑ نہیں چل سکتی اور پیروں سے وہ چل نہیں سکتی،
وہ ہر قسم سے مطلب مفلوج ہے، اور بیٹے تجھے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا اور پھر عرض کیا کہ حضور جیسا آپ کی مرضی۔ نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہوا تو آپ اپنے کمرے کے اندر گئے، جب جا کر اپنی زوجہ یعنی اس خاتون کو دیکھا جو بالکل صحیح سلامت تھی تو فوراً واپس آ گئے، آ کے عرض کیا حضور اندر آپ کی بیٹی موجود نہیں ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اے میرے بیٹے وہ اندر میری بیٹی ہی موجود ہے، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ بول نہیں سکتی، وہ پکڑ نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، اس کی تعبیر بیٹے میں تجھے خود بتاتا ہوں۔ جب آپ نے فرمایا کہ میں خود بتاتا ہوں تو آپ نے فرمایا حضور بتائیے۔ آپ نے فرمایا ہے وہ میری بیٹی، وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی میری بیٹی نے نامحرم کو نہیں دیکھا۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ نامحرم جو ہے غیر محرم اس کو نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں میرے اور آپ کے آقا مولا ایک دن تشریف فرما تھے، آپ نے میرے صحابہ سے اپنے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بہترین عورت کون سی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور جو 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، گھر میں رہتی ہے، اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، یعنی ساری باتیں کی۔ لیکن حضور نے فرمایا تمہاری باتیں ٹھیک ہیں لیکن تم میرے مطلب کو نہیں پہنچے۔ جب یہ بات کی تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، آپ صحابہ میں سے اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے، جا کر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ اے فاطمہ میرے آقا نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند کون سی عورت ہے اور کون سی عورت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی یہ کون سی سوچنے والی بات ہے؟ آپ نے فرمایا سارے صحابہ نے جواب دیے لیکن حضور فرماتے تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو سیدہ خاتون جنت فرمانے لگی علی سرکار سے کہو کہ بہترین عورت وہ ہے کہ نہ اسے کسی غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے، آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ اس نے بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ تو میرے بھائیوں آپ نے فرمایا میری بیٹی دیکھ تو سکتی تھی لیکن میری بیٹی نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ دوسرا فرمایا میری بیٹی کے پیر جو چل نہیں سکتی تھی، میری بیٹی کے پیر کبھی بھی خدا کے حکم اور رسول اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلے، اور میری بیٹی کا ہاتھ کبھی بھی شریعت مطہرہ سے باہر نہیں گیا۔ تو میرے بھائیوں پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو پھر اللہ نے جب اولاد عطا فرمائی تو اولاد حضور غوث اعظم کی شکل میں عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں جن کے والدین اتنے نیک ہوں پھر اولاد بھی اللہ حضور غوث اعظم جیسی عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم چاہتے ہیں کہ یار ہماری اولاد نیک ہو، ان کی سیرت اچھی ہو، ان کا کردار اچھا ہو، لیکن ہم نہ تو ان کی تربیت کرتے ہیں اور نہ انہیں رزق حلال کھلاتے ہیں۔ اگر اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں گے، ان کی تربیت کریں گے تو پھر اولاد بھی نیک سیرت پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں قرآن شاہد ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو اللہ اولاد کو فائدہ عطا فرماتا ہے، اور اگر اولاد نیک ہو تو اللہ صبح قیامت تک والدین کو فائدہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا لمبا ہے اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس کا ایک تھوڑا سا حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب آپ نے سفر کیا، کشتی کو عیبناک کیا، ایک بچے کو قتل کیا، اس کے بعد آپ ایک گاؤں میں گئے، جا کر ان کی دیوار گر رہی تھی، انہیں کہا کہ ہمیں کوئی چائے پانی کھانا شانا، انہوں نے ما لم یضیفہما، انہوں نے انہیں کچھ نہ دیا کھانے کے لیے۔ جب آنے لگے تو ان کی ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے دیوار کو ٹھیک فرما دیا۔
دیوار ٹھیک ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خضر علیہ السلام، انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، ہمیں پانی تک نہیں پوچھا، اور آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا فرما دیا. آپ نے فرمایا ہاں موسیٰ علیہ السلام، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ مدفون ہے. یہ قرآن پاک ہے بھائی، کسی کا واقعہ نہیں، قرآن کا واقعہ ہے. اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ موجود ہے، اور یہ خزانہ یتیم بچوں کا ہے. ان کے والدین نیک تھے، انہوں نے خزانے کو رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ یہ خزانہ ہمارے بچوں کو دینا. تو فرمایا جب وہ بچے بالغ ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو اللہ اپنی قدرت سے یہ خزانہ انہیں عطا فرما دے گا. حدیث پاک اور تفاسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو ان کے والدین تھے 3 نسلیں یا 7 نسلیں پیچھے تھے. میرے بھائیوں، اگر 7 نسلیں پہلے والدین نیک ہوں تو اللہ 7 نسلوں کے بعد بھی ان کا فیض عطا فرماتا رہتا ہے. اور اگر اولاد نیک نکل آئے تو میرے بھائیوں صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ والدین کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہتا ہے.